أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما اختلف الملبان وذاق بلا سران وبلغ الجيدان والتقلل والقضان وبلغ روحه وارواح أهل البيت منا تحية والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ألا إنه يوم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا نہایت احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، جمعۃ المبارک کی نماز افضل ترین عبادت ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز سے غافل ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. میرے بھائیو، جمعے کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزارا جائے. جو شخص مسجد میں جمعے کے دن بڑے خشوع و خضوع سے نہا دھو کر اچھا لباس پہن کے عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، وہ اللہ جل شانہ ایک نماز کی برکت سے اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے بھائیو، جمعے کا دن افضل ترین دن ہے. فرمایا کہ جمعے کے دن یا جمعرات کو فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات یوم الجمعۃ اور لیلۃ فهو شہید. اور اس کی برکت سے اللہ آدمی کو قبر کے عذاب میں آسانی نصیب فرماتا ہے. جمعے اور جمعرات کی برکت سے قبر میں آسانی بندے کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کی یاد سے جو غافل ہے جان بوجھ کر تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تطع من ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا.
کہ جو شخص میرے ذکر سے غافل ہے اس کی اتباع مت کیجیے. قلبہ عن ذکرنا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، میں قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، یہ اس لیے کہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم لوگوں نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا. یہ آیت جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے غافل تھے ان کے بارے میں اتری ہے. منافقین کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، اور اللہ کا ذکر یہ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور ایک یہ قرآن مجید کو بھی اللہ ذکر کرواتا ہے. اور ذکر وقتاب مبین، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے اور کتاب مبین سے جو غافل ہے. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، صبح کو شام کو. ٹھیک ہے نا؟ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرو، شام کے وقت. اور قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو. اللہ کی یاد کو دل سے مت بھلاؤ. اللہ کی یاد ایسی ہے کہ جو انسان کو بقا دیتی ہے. جیسے فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقا، اے لوگوں ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام ہمیشہ زندہ رکھے گا. بقا کس چیز کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور پھر جو صفات ربانی کے ساتھ مخصوص ہو جائے، بھئی رب کی ذات ہے باقی رہنے والی، تو جو اپنی صفات کو ربانی صفات میں تبدیل کرے گا وہ اللہ اس کو بقا دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا. بھئی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ باقی رہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی ملے جس کو کوئی فنا نہ ہو، تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر دو، اللہ تمہیں باقی رکھے گا. اور یہ داتا علی حجویری انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جو ذکر کیا ہے فنا اور بقا کا، کہ فنا کیا چیز ہے، بقا کیا ہے. تو فنا یہی ہے کہ اے بندے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھ کہ سوائے اللہ کے ذات کے ہر ایک چیز فانی ہے، اور جو بقا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو بھائی اللہ کے نیک بندے جو ہیں، جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو غم نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو دکھ نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو حزن نہیں ہے. یہ خوف وہ ہوتا ہے جو دنیا میں ہو، اور حزن وہ ہے جو قیامت کے دن بندے کو دکھ ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں، نہ ان کو دنیا میں کوئی دکھ ہوگا نہ آخرت میں کوئی دکھ ہوگا. تو اللہ کے نیک بندے کیسے بنتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان والے ہیں، متقی ہیں،
بھائی اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ہم جو بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں اللہ کا ولی ہے، تو بھائی اللہ کا ولی اس لیے بنا کہ اس نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا، اور جیسے صفات ربانی ہے وہ صفات اپنے دل کے اندر پیدا کی تو اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ دینا مانو مکان یتقون، وہ ایمان والے بھی ہے، وہ تقی بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو بشارت ہے دنیا میں، آخرت کی زندگی میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہے، وہ اس لیے ولی کامل ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، خدا کی ذات میں اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بہت سے نفس ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں بیچ دیا۔ تو اللہ کے نیک بندے ولی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی راہ میں بیچ دیں۔ بھائی یہی تو بات ہے نا، ایک عام بندے میں ایک اللہ کے ولی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ پھر خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر وہ خدا کی رحمت سے چلتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے سارے پردے اٹھا دیتا۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ فنا کی جو حیثیت ہے یہی ہے کلو شیء ہالک الا وجہہ، اے بندے اس حالت پہ آ جا کہ ہر ایک چیز نے تباہ ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا پیغام ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر پھیلی، یہ وہ چیز ہے معرفت الہی، جس کا پیغام اللہ کے نیک بندوں ولیوں نے دیا تو سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، انگریز نے کہا تھا ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ ہماری حکومت ہندوستان میں ہے، ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ ایک قبر میں لیٹا ہوا شخص ہندوستان کے مسلمانوں پہ حکومت کرتا ہے۔ بھائی دیکھو، جس کے پاس اتنی طاقت ہے، جس کے پاس اتنی مشنری ہے، اپنا ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اپنی قبر میں موجود ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ شخص جس نے اپنی ایک نگاہ ناک سے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، بھائی میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، کوئی علم نہیں ہے، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، میں نے تمہیں سماعت دی، دل دیا، تمہیں کان دیے، تو اب یہ خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو پھر جب اللہ جل شانہ آپ کو کان دیتا ہے، دل دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں چلاتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ آپ کو وہ بصیرت دیتا ہے کہ آپ جس جگہ پر موجود ہے اللہ سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ یہ فرمایا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فنا کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ میں صفات ربانی کے ساتھ اپنے آپ کو بقا کی صفات میں جیسے خدا باقی ہے، تو پھر اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کہ انسان کا اپنا وجود جو ہے فنا ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، جیسے کہتے ہیں وہ آدمی فنا فی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، تو فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے؟ فنا فی اللہ وہ ہے جس نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور پھر جس طرح سے خدا کی صفات
باقی ہے آدمی کو اللہ جل شانہ باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے تو نیک بندے جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے، ان کا کرم جاری رہتا ہے۔ وہ نیک بندے جو ہے پھر اس کا اصراف قرآن حدیث کو پڑھ کے دیکھے کہ خواجہ خضر آ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور مسائل آ کے دریافت کیا کرتے تھے۔ بھائی اگر یہ قبروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ قبروں کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے نیک ولی کچھ نہیں کرتے، تو پھر خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ چلہ کشی کی تھی، وہ خدا کے انوارات دیکھے اور فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اتنی انوارات کی بارش ہے مخدوم علی حجویری کے دربار پر، ان کی قبر پر کے آسمان سے لے کر ان کی قبر تک نور کی لہریں نکلتی ہے۔ تو بھائی یہ بقا کا مقام ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تیری نظر کچھ نہیں دیکھے گی، تیری نظر تیری سماعت تیرا دل کچھ نہیں دیکھے گا۔ اگر نیک بندے کے نیک ولی کی قبر پر فیضان ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک مرد کامل کا دل چاہیے۔ اور مخدوم علی حجویری داتا علی حجویری وہ ایسا فرد ہے اس دھرتی پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو یہ قرآن کے تصور مرد کامل کے طور پر گزاری۔ ایک ایسا شخص جو غزنی میں پیدا ہوا، ایک ایسا شخص محلہ حجویر میں پیدا ہوا، اور رب نے پھر یہ ہندوستان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو ایک مقصد دیا۔ اس دھرتی پر ہندوستان میں جتنا احسان، جتنی تبلیغ، جتنی محنت علی حجویری داتا نے کی، کوئی اللہ کے ولی نے نہیں کی۔ اور اس مرکز کو جو شرم کتا تھا، اس مرکز کو جو بت کتا تھا، اس علاقے کو جہاں پہ ہر جگہ پر مہادیو، شری دیوی، ہر جگہ پر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، ایک ایسا علاقہ جس جگہ پر ہندوؤں کا راج، سکھوں کا راج، بدھ مت کا راج، مخدوم علی حجویری نے لاہور میں آ کر وہ توحید کی شمع کو روشن کیا۔ آج ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان ہیں اور ان سب کے سروں پر احسان مخدوم علی حجویری کا۔ یہ لاہور کا تو علاقہ ہی ایسا تھا جہاں پہ آ کر داتا علی حجویری جو بغداد سے نکلے، غزنی سے چلے، 40 سال تک اللہ کے راستے میں سفر کیا۔ ایسا مرد کلندر 40 سال تک اللہ کے راستے میں آذربائیجان، ترکمانستان، یہ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ، ماوراء النہر، بغداد، اصفہان، ترکی، استنبول، دنیا کی کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جس جگہ پر علم کے حصول کے لیے، تبلیغ کے لیے حضرت داتا علی حجویری نہ گئے ہو۔ اور کتابوں میں لکھا ہے 40 سال تک سفر کیا، اللہ کے راستے میں توحید کی صدا کو بلند کیا، 40 سال تک پوری دنیا میں سفر کرتے رہے، کبھی ایک نماز کو قضا نہیں کیا، ایک جماعت کو آج تک نہیں چھوڑا، 40 سال تک۔ بھائی اللہ کا نیک بندہ، دیکھو نا، اگر کوئی کسی پہ احسان کرے، آج ہم سارے لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد پر آل محمد پہ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے لوگوں تمہیں خدا کا راستہ دیا محمد نے، تمہیں قرآن کا راستہ دیا محمد نے، آل محمد نے، لہذا وہ احسان تمہاری گردنوں پر ہے، لہذا ان کے لیے صلاۃ و سلام پڑھا کرو تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کرے۔ یہ تمہاری گردنوں پر احسان محمد کا، آل محمد کا۔ یہ مخدوم علی حجویری، یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے 7ویں سلسلے میں حضرت زید کا بیٹا حضرت حسن کا، حضرت حسن کے بیٹے زید، سید حسن اصغر، شاہ شجاع، سید ابو العباس، سید علی حجویری، اور ان کے والد کا نام عثمان، 7ویں نسب پہ جا کر
حضرت زید حضرت حسن کے بیٹے، اور یہ وہ آل رسول ہے، یہ محمد کا پرورتا ہے کہ جس کو اللہ نے وہ بقا دیا، اللہ نے وہ عزت دی۔ آج پوری دنیا پہ چلے جاؤ اور مخدوم علی حجویری کا نام پوری دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے۔ وہ بلند مرتبہ اللہ نے دیا، ایسا فیضان توحید کا ہندوستان کے متقدے میں چلایا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ان کے راستے کو دیکھیں۔ فرمایا ایک آدمی بڑی دیر تک ان کی محفل میں رہا، اور ان کی عادت نہیں تھی کہ لوگوں کو کرامتیں دکھلائی جائے، ان کے سامنے ظاہریت کا اظہار کیا جائے۔ ساری زندگی قرآن و سنت کی تبلیغ پہ چلتے ہوئے ایک آدمی بڑی دیر تک رہا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس بڑے عرصے سے 25 سال سے ہوں، میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بزرگی آپ کے اندر نہیں ہے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، فلاں بزرگ کرنے والا، فلاں کی بڑی کرامتیں، تو آپ کے پاس میں نے کبھی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا مخدوم علی حجویری نے ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کر چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ کے بندے 25 سال کے عرصے میں اگر میں نے کوئی کام کتاب و سنت کے مخالف کیا ہے، قرآن کی سنت کے مخالف کیا ہے، تو میرا گرے بال پکڑ۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت میں جائے، اس کے علاوہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو کرامتیں بھی لوگوں نے دیکھی۔ یہ بھاٹی دروازہ وہاں پہ مسجد کو تعمیر کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے مسجد بنائی ہے، اس کا تو قبلہ درست نہیں ہے، اس کی سمت صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت نے اعتراض سنا، فرمایا چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد تعمیر ہوئی، نماز کے لیے صفیں باندھ دی گئی، مسجد کے افتتاح کیا۔ لوگ کہتے تھے قبلہ صحیح نہیں ہے، حضرت نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو جتنے لوگ نماز پڑھنے والے تھے وہ دیواروں کی بجائے سب نے خانہ کعبہ کو اپنی نظروں کے سامنے پایا۔ کوئی ایک آدمی نہیں تھا جس کے سامنے خانہ کعبہ نظر نہ آئے۔ یہ اس وقت کے قطب الاقطاب ہے دھرتی پر، جس نے سرزمین ہندوستان میں جس وقت کے ہندوؤں کا توتی بولتا تھا، 35 کروڑ خدا تھے، راجو جوگی کا دور تھا، ایسے ایسے لوگ تھے جو خدا اور توحید کے مخالف تھے، اور جگہ پر بہت پرستی عام تھی۔ ایسا فیضان پھیلایا حضرت مخدوم علی حجویری۔ کیا آپ اس کو احسان نہیں سمجھتے؟ تمہارے بڑوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو مسلمان کیا، ٹھیک ہے، کوئی راجہ رنجیت سنگھ کے دائرے میں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کے دائرے میں، کوئی بدھ مت کا پیرو تھا، کوئی جین مت کا پیروکار تھا۔ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، اس وقت کے دور میں جس وقت یہ بر صغیر کے اندر حضرت مخدوم علی حجویری آئے، لاہور میں دریائے راوی کے نزدیک انہوں نے ڈیرا لگایا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، مسلمان کتنی نمازیں پڑھنے والے تھے، مسلمان کتنے خدا کے توحید کے لیے قربانی دینے والے تھے۔ تو اس متقدے میں، اس ہندوستان میں بابا فرید الدین گنجی شکر سے بھی پہلے، حضرت حضور غوث اعظم سے بھی پہلے، سلطان باہو سے بھی پہلے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی پہلے، شاہ رکن الدین سے بھی پہلے، بہاول حق غوث زکریا سے پہلے کوئی ایسا آدمی دکھلاؤ خواجہ علی حجویری سے پہلے اس متقدہ ہندوستان میں ہو۔ یہ وہ فیضان اس مرد کلندر کو ہے، مخدوم علی حجویری کو، کہ جس کا فیضان آج پورے ہندوستان میں ہے، کہ آج 50 کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کلمہ پڑھنے والے۔ میرے بھائیوں، یہ فیضان کہاں سے ملا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں قرآن پڑھو، حدیث کو پڑھو۔ فرمایا یہ قرآن جو ہے
مردہ دلوں کے لیے اکثیر ہے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن، یہ فرمایا سب سے بڑی، علامہ اقبال نے کہا تھا پاسبان عزت الکتاب ذات علی حجویری، یہ وہ پاسبان ہے عزت الکتاب، قرآن کا درس جو ہے یہ ذات علی حجویری۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے اگر قرآن کو چھوڑ دیا۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن کی صدا ہے کہ تم محمدی بن جاؤ، یہ قرآن کی صدا ہے کہ تم صوفی بن جاؤ، یہ قرآن کی صدا ہے صوفی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ فرمایا صوفی وہ بنے گا جس کے اندر سخاوت ابراہیمی موجود، جس کے اندر صبر ایوب موجود۔ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف ٹھیک ہے، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے یہ صوفیوں کا قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ ایک ایسا راستہ ہے۔ چلو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک ایسا جور دروازہ بنا جہاں سے لوگوں نے سنت کے مقابلے میں بدعتوں کو رواج دیا، لیکن بات یہ ہے آج تمہارے ہندوستان میں تین اسی طرح سے پھیلا، سلسلہ قادریہ سے پھیلا، نقشبندیہ سے پھیلا، مجددیہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تصوف کی بنیاد جو ہے، صوفیت کی بنیاد جو ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اور ذات علی حجویری نے ثابت کیا ہے کہ اہل صفہ کے لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کے لیے چن رکھا تھا، وہ اہل صفہ کے لوگ جو دن رات گری پڑی چیزیں کھا کے گزارا کرتے تھے، لیکن وہ دین پر قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے تھے۔ میں کہ لوگوں سے بات پیدا کرو اپنے اندر صبر ایوب جیسی، لباس تمہارا حضرت موسیٰ جیسا ہو، سیاحت حضرت عیسیٰ جیسی، رضا تمہاری اسماعیل جیسی ہو، فقر محمدی تم پر ہو، جس طرح سے اشاروں کا پابند حضرت زکریا کو کیا تھا اللہ نے۔ اے لوگوں یہ 8 خصلتیں پیدا کرو گے تو صوفی بن جاؤ گے۔ بھائی یہ صوفی اسی کو کہتے ہیں نا جس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں سجدے میں کھڑے رہتے رات کو، جو رکوع میں رکے رہتے ہیں رات کو، والذین اذا انفقوا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وهم یراؤ، جن کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے اندھے ہو کے نہیں گر پڑتے۔ انہی اسباب کو حضرت ذات علی حجویری نے کوڈ کیا ہے کہ یہ اہل صفہ کے لوگ، صوفی تصوف پہ چلنے والے لوگ، ان کا راستہ سوائے کتاب و سنت کے کوئی نہیں تھا۔ جو کتاب و سنت کے مخالف چلتا ہے کوئی صوفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ صوفی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو تمہارے نذرانے ہڑپ کر اس کو آپ صوفی سمجھتے ہیں۔ ساری زندگی گزر گئی، قرآن حدیث کی ایک تعلیم تمہیں نے کی، تم اس کو اپنا مرشد سمجھتے ہو۔ میرے بھائیوں نہیں، یہی تو رونا ہے آج کا کہ 5 لاکھ مرید ہے لیکن ایک مرید کو کسی ایک سنت کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پھر بندے کے اندر وہ ذوق، اس کا شعور، اس کی عقل، اس کی غیرت، اس کی آگہی تو بازار میں بک گئی۔ اور جس نے 40 سال تیرے آستانے پہ لگا دیے، ایک سنت نہ سیکھ سکا اور میرے پاک رسول کی ایک سیرت کا علم نہ حاصل کر سکا، اور میرے بھائیوں ایک بندہ جو ہے اپنا حساب دے گا، جس کے 40 لاکھ مرید ہے، کل قیامت کے دن 40 لوگوں کا حساب اسے دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اگر غلط بات ہے تو بتلاؤ مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں تیرا مرشد حقیقی وہی ہے جس نے تجھے دین پہ لگا دیا۔ ذات علی حجویری جیسا مرشد تلاش کر، جیسا مرد کلندر تلاش کر جو تیری تاریخ راتوں کو نورانیت میں بدل دے۔ تو ایسا فیضان، ایسی عزت، ایسا بلند مرتبہ، بڑے بڑے بادشاہ آ کر حضرت ذات علی حجویری کے مزاج پہ آ کر سلام کرتے۔ سلطان مسعود الدین غزنوی،
سلطان ابراہیم غزنوی، سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش، داراشکو، جہانگیر، شہنشاہ اکبر جیسے لوگ آ کر اس مرد کلندر کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کیا کرتے۔ بھائی یہ فیضان ہے اس بندے کا جس کے دربار پہ میاں شیر محمد شرک پوری ہر جمعرات کو ننگے پاؤں جا کر فاتحہ خوانی کیا کرتے۔ اس مرد کلندر کے اس کے کمال کو تو کیسے سمجھ سکتا ہے جس نے اس ہندوستان کے خطبے میں اللہ کے نام کو اجاگر کیا، لا الہ الا اللہ۔ بھائی کوئی ان کے سامنے کوئی بات دنیا کی ہے تو بتلاؤ، ان کے سامنے کوئی لالچ ہے تو بتلاؤ، کوئی غرض ہے تو بتلاؤ، دنیا والوں سے کوئی مال مانگا ہے تو بتلاؤ۔ بھائی تمہارا مرشد، تمہارا امام وہ ہے جس نے اس خطبے میں آ کے تمہیں خدا کے سامنے جھکنا سکھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو حضرت بلال کے مزار پہ چلا کشی کرتے ہیں، بھائی دیکھو نا، آج تیرے مزار پہ آ کے لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، آج بابا فرید الدین گنجے شکر آ کر چلا کاٹتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی جیسا عظیم کلندر داتا علی حجویری کے مزار پہ آ کے راتیں گزارتا ہے، تو وہ شخص جو دمشق سے چلا، دمشق سے حضرت بلال کے مزار پہ چلا کشی کرنے والا مخدوم علی حجویری ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا، مخدوم علی حجویری کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بوڑھا آدمی آپ کے ہاتھوں میں آپ نے کس کو سوار کیا؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی امت کا امام ہے، یہ ابو حنیفہ ہے، نعمان ابن ثابت ہے۔ بھائی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنے بڑے عظیم مرتبے والے لوگ جنہوں نے تقلید کی ابو حنیفہ کی، وہ سارے لوگ غلط تھے۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اس ہندوستان کا کوئی ایک ایسا مرد کلندر بتاؤ، خواجہ معین الدین چشتی، سلطان باہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، شاہ رکن الدین، شاہ بہاولہ غوث ذکریہ، یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، داتا علی حجویری، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اور ان کی کتاب پڑھ کے دیکھو، فرمایا کہ ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد کشف المحجوب کا مطالعہ کرو، کتنے بلند ترین القاب سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا۔ بھائی یہ نیک لوگ تھے، کیا یہ قرآن و سنت کو نہیں سمجھنے والے تھے؟ یہ کتاب کو نہیں سمجھتے تھے؟ یہ کتاب کی تعویل کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا یہ حدیث پڑھنے والے نہیں تھے؟ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بلند ترین امام، جس کے سائے میں آج دنیا کے 70 کروڑ لوگ جس کی اقتدا کرے، آپ فی الفور اس کو جھوٹا کہہ دے؟ بھائی اس کو تو 6 حدیثیں آتی تھی، ابو حنیفہ تو 5-6 حدیثیں پڑھنے والا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے دین پر، رسول کے دین پر 70-80 کروڑ بندے کو اکٹھا کرنے والا، آپ اسے کہتے ہیں اسے 5-6 حدیثیں آتی ہیں؟ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے آپ پر؟ آپ کہتے ہیں اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ نیک بندے جتنے بھی امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، وہ وقت جاؤ سلطنت عباسیہ کا خلیفہ ہارون رشید، مامون رشید کے دور میں، جب ہر کوئی گھر سے نکلتا کہتا اس تیل پر چلو، ہر بندے کے ہاتھ میں حدیث تھی، کہتا تھا اس تیل پر چلو، ہر طرف لڑائی، یہ حنابلہ لڑے شافعیوں سے، حنبلیوں کی لڑائی ہوئی شافعیوں سے، حنفیوں کی لڑائی ہوئی شافعیوں سے، اور لوگ اتنے لڑ رہے تھے، ان 4 اماموں نے سارے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ اکٹھا کیا۔ جو ابو حنیفہ کے طریقے پہ چلتا ہے وہ سنت رسول پہ چلتا ہے، جو امام احمد بن حنبل کے طریقے پہ چلے وہ بھی سنت طریقے پر، امام شافعی کے طریقے پر چلے وہ بھی سنت طریقے پر،
کیوں؟ حدیثوں میں متعارض ہے کہ میرا پاک رسول تلبیہ پڑھو مقام ذوالحلیفہ پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک صحابی نے دیکھا، دوسرے صحابی نے دیکھا، جب اونٹنی پہ سوار ہو گئے تلبیہ پڑھا اللہ اکبر، تیسرے صحابی نے دیکھا، جب سواری چل پڑی پھر پڑھا اللہ اکبر۔ اب یہ تین حدیثیں اکٹھی ہوئی کہ نہیں؟ یہ تین حدیثیں اکٹھی ہوئی، اس میں سے کسی ایک حدیث کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور میرے بھائیوں، نبی پاک کی زندگی کا عمل جو انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا، اللہ نے آج تک اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کس بات پہ لڑائی کرتے ہیں؟ جو رفع یدین کرتا ہے وہ سنت کی، وہ بھی سنت پہ چلتا ہے۔ جو رفع یدین آپ کہتے ہیں بھائی یہ مکیہ مار رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رفع یدین کیا ہے۔ امام بخاری امام مسلم میں 16 حدیثیں موجود ہے، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ بھی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے جو نبی کے پیچھے کھڑے ہیں پہلی قطار میں کہ نبی نے رفع یدین نہیں کیا، یہ بھی حدیث ہے، تو آپ پھر اس میں لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں بھائی مناظرہ کرو میرے ساتھ، اشتہار چھپا دیے 1 لاکھ روپیہ نقد انعام، 5 لاکھ روپیہ نقد انعام۔ بھائی چیزیں تو وہی ہے جو کتاب و سنت میں ملتی ہے۔ کیا امام شافعی جیسا بڑا امام آپ اس کو کہیں گے اس کی فقہ کسی کام کی نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل کی فقہ وہ فقہ نہیں ہے جو آج سعودی عرب میں نافذ ہے، سارے حجاز میں نافذ ہے، وہ فقہ نہیں ہے۔ کیا ابو حنیفہ کی فقہ ہی غلط ہے؟ بھائی اللہ نے احسان کیا، پاک زبان نبوت ہے یہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ لوگ، جنہوں نے پاک نبی کی امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا کہ ان میں لڑائی نہ زیادہ بن جائے۔ تو چلتے یہ سارے ہی دین پر ہے، اس میں طریقے مختلف ہے، منزل راستہ سب کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے وہ سب معکم المسلمین، لوگوں تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب معکم المسلمین، وہ تباہ اس نے تم کو چن لیا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں آئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے نیک بندوں کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ داتا علی حجویری کروڑوں لاکھوں مرتبہ صلاۃ و سلام ہو آل رسول پر، یہ آل رسول میں حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت جنید بغدادی کے سلسلے میں سے ہے، حسن بصری ان کے مرید ہے، حبیب اجوی، داؤد طائی ان کے مرید، ان کے مرید آگے معروف کرخی، ان کے مرید جنید بغدادی، ان کے آگے ابو بکر شبلی، اور وہ آگے چل کر شیخ حضرمی مکی، وہ مرید سے شیخ ابو الفضل حسن خطری، ان کے مرید سے مخدوم علی حجویری دادا گنج بخت احمد اللہ ہے۔ یہ فقہ ہے جو ایسا ہے خدا کی صفات، میں کہ لوگوں کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی پہ مت چلو، یہ داتا علی حجویری کا پیغام ہے، یہی داتا علی حجویری کی تعلیم ہے کہ کتاب و سنت پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنا